مہربانی کرو تشریف رکھو مجلس اپنے اختتام جا رہی ہے ملک پاکستان کی بہترین شخصیت خطیب آل محمد خطیب اہل بیت جناب علامہ سید نسیم بادشاہ صاحب اور ذکر محمد وال محمد بیان کرنے بعد ذاکر بیسر محسن عباس بخاری صاحب علامہ فخر بادشاہ عصمی شاہ اور دیگر دن صاحبان بیٹے نو سارے پڑھندے محمد و اہل بیت محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت الہ الا اعظم فی الارضین روحی وراہ العالمین لمقدم تراب الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہ الملعونین من اللعن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد درود بر محمد وآل محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں۔ دعا ہے خالق محمد والے محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا پذیم مزاداروں کا سننا ہمارے بھائی کا صفحہ ادا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اگر کوئی مومن تنگ دستہ ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر کوئی مقروض ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق خزانہ غیب سے اس کا قرض ادا فرمائے۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد ارشاد فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادات تک میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو محمد جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے بانیان کے خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات میں۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے کہ پاک شبیر شروع کیا جائے۔ رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے خالق بھائی ملک محفوظ اصغر صاحب کے رزق مال بخت اقبال عزت میں اضافہ فرمائے اتنا امام حسین رزق دیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر شبیر میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل مختصر سے مختصر وقت میں رسول کی بیٹی کا بیٹا حسین سبب بنا ہے کہ آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ مسجد النبی 4000 شاگرد پانچویں تاجدار ولایت محمد کا چہرہ محمد کا امامہ ہاتھ میں نالین مصطفیٰ عصائے مصطفیٰ لے کر بیٹھے تھے منبر مسجد نبی پہ۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ عین مصطفیٰ بن کر مصطفیٰ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد ہم سارے کے سارے محمد
मासूम बैठे थे मस्जिद नबी के मिंबर पे। बंदे ने खड़े होकर सवाल किया, मौला ये जो आपने फरमान बयान किया ये आपके नाना का फरमान है? इमाम ने फरमाया मेरे नाना का फरमान है। कहता है मौला फिर मेरे दो सवाल, दरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। एक और दरूद भेजिए सैयद की आमद पे। बिस्मिल्लाह। भाईजान इजाज़त है? अच्छा हुआ शाह जी आ गए, इनकी ताईद मेरे शामिल हाल होगी और मैं मिंबर इनके हवाले करने जा रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रहे। बंदे ने खड़े होकर दो सवाल किए। पहला सवाल फरमाया मौला अगर आपके नाना का फरमान है कि हम सारे के सारे मोहम्मद, ये क्यों नहीं कहा, तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये क्यों नहीं कहा कि हम सारे के सारे अली हैं? पहला सवाल बंदे ने अली के बेटे से किया कि आपने नाना ने अगर ये फरमाया कि हम सारे के सारे मोहम्मद, ये क्यों नहीं कहा कि हम सारे के सारे अली हैं? मासूम बंदे की तरफ देखकर मुस्कुरा कर अली का बेटा कहता है याद रख जमाने से एक अली बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर नाना कह देते कि सारे के सारे अली हैं, जमाना जल के न राखा हो जाता। ऐसे नहीं दादाद काफी, अली का नाम बंदों का मोहताज नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया अली का नाम इसमें आजम है, अली का नाम इसमें इलाही है। अगर मरीज हो अली का नाम लो, घर में रिज़्क़ कम है अली का नाम लो। मुस्तफा का फरमान है अली का नाम मोमिन मुनाफिक की पहचान है, अली का नाम हलाली हरामी की पहचान है, अली का नाम खत्म कुरान का सवाब है। सीने की ताकत लगाते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत अता फरमाए। दूसरा सवाल फरमाया मौला अगर सारे के सारे मोहम्मद, फिर बदलते हुए नाम क्यों? सज्जाद बाकिर, अली रजा, अली नकी, मोहम्मद तकी, हसन अस्करी, मौला ये बदलते हुए नाम क्यों हैं? मासूम ने फरमाया 4000 शागिर्द इमाम के सामने तशरीफ फरमा थे, 4000 कलम उठा इमाम की तफसीर को लिखने के लिए। बंदा जैसे अपने मकाम से खड़ा हुआ, बंदे का अपने मकाम से खड़े होना था। इमाम ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? मासूम ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? कहता है मौला कुरान है। इमाम ने फरमाया इसे खोल। अब क्या है? कहता है मौला सूरह यासीन है। इमाम ने फरमाया फिर बंद कर। अब क्या है? कहता है मौला कुरान है। इमाम ने फरमाया फिर खोल। अब क्या है? कहता है मौला सूरह मुदस्सर है। इमाम ने फरमाया फिर बंद कर। अब क्या है? कहता है मौला कुरान है। इमाम ने फरमाया फिर खोल। अब क्या है? कहता है मौला सूरह वाक़िया है। इमाम ने फरमाया अक्ल से काम ले, जो मेरे नाना ने फरमाया है कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हमारी मिसाल भी इसी कुरान की तरह है। अगर इकट्ठा हो तो कुरान कहता है, अगर खोले कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सर, हम आले मोहम्मद भी ऐसे हैं। अगर इकट्ठे हो तो सारे मोहम्मद है। अगर जुदा किया जाए कभी अली नजर आता है, कभी हसन नजर आता है, कभी हुसैन नजर आता है। अल्लाह सलामत रखे, हुसैन की मां इज्जत फरमाए। यही मेरे मौला मस्जिद नबी के मिंबर पे इमाम ने फरमाया बुनी अल इस्लाम अला खमसा, दीन की बुनियाद 5, 4000 शागिर्द। सवाल किया मौला कौन सी? फरमाया सबसे पहले सलात, दीन की बुनियाद पहली नमाज, फिर फरमाया रोजा, फिर फरमाया हज, फिर फरमाया ज़कात, फिर इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली की मोहब्बत। जाकिरीन हैं, इज्जतदार हैं। अल्लाह इमाम हुसैन बादशाह का सदका हर जाकर के सफ़र बेखतर फरमाए। इमाम हुसैन का सदका खालिक हर छोटे बड़े जाकर की ज़बान में तासीर अता फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रहे। इमाम से पूछा दीन की बुनियाद, इमाम ने फरमाया 5, नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात, फिर फरमाया मेरे दादा अली की मोहब्बत। ज़ाकिरीन व ज़ांबा व मौसम शाह जी दुआ फरमाना।
بندے نے پوچھا مولا ان 5 میں سے سب سے ضروری کون سی ہے؟ جب بندہ ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے یہاں سے لے کر آخری عزادات تک، بندے نے پوچھا مولا ان 5 میں سے سب سے ضروری کون سی ہے؟ امام نے فرمایا میرے دادا علی کی محبت، اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے، عالم دین تشریف فرما ہے، بہت بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، بے فخر دعا فرمانا۔ بندے نے پھر پوچھا مولا نماز اللہ کی جس کا تذکرہ اللہ نے 600 سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا ہے، آپ کے دادا نے فرمایا ہے مومن اور منافق کے درمیان فرق نماز کا ہے، مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ مولا روزہ بندہ رکھے نہیں ایمان مکمل نہیں ہوتا، حج میں بندہ جائے نہیں، اللہ کہتا ہے تیرا اسلام قبول نہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ کہتا ہے تیرا مال پاک نہیں ہے۔ مولا آپ کے دادا علی کی محبت نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ معصوم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے علی کی ولایت کی افضلیت ساری عبادتوں میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنی عبادتیں ہیں ادا کرنے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہے۔ کہتا ہے مولا کون سی شرطیں ہیں؟ معصوم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بلوغ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بندہ بالغ ہوتا ہے، نماز تب واجب ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر وطن پہ ہے تو پوری پڑھ، اگر مسافر ہے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز انجام دے، اگر تو مریض ہے اللہ کہتا ہے روزے نہ رکھ، اگر غریب ہے مال سے زکوٰۃ نہ دے، اگر سال کا خرچہ نہیں رکھتا اللہ کہتا ہے تجھ پہ حج واجب نہیں ہے۔ معصوم کہتے ہیں مگر جو میرے دادا علی کی محبت ہے جیسے وطن والے پہ واجب ہے ایسے مسافر پہ واجب ہے، جیسے غریب پہ ہے ایسے امیر پہ ہے، جیسے مریض پہ ہے ایسے ہی صحت مند پہ ہے۔ بندہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا کہتا ہے مولا ان باتوں کے لیے تو شرطیں ہیں، آپ کے دادا علی کی ولایت کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ معصوم کہتے ہیں لا شرطھا ولا شروطھا، کوئی شرط نہیں، الا طاہر الولادہ، فقط ایک شرط ہے اماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے۔ رسول کی بیٹی بھائی قمر عباس ہمیشہ سیدوں کی نوکری میں آپ کو رکھے۔ علی کی ولایت جس نے بھی پڑھی اسے مارا ہے امت نے، نبی کی بیٹی علی کی ولا پھر بھی مارا۔ اللہ ہمارے بھائی کی یہ صفحہ عزا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مومن علی کی ولا کے لیے دنیا کے کسی کمینے بندے کا سہارا نہ لینا، جتنی ماں نیک اتنا آل محمد شفاف دکھائی دے گی۔ ماں کا کردار آئینہ ہے زندگی کے لیے، مگر مشکلات ہیں۔ زمانے میں 3 بیٹیاں ایسی جس کو بڑا مارا ہے امت مصطفیٰ نے۔ پہلی محمد کی بیٹی سن 18 سال، سر کے بعد سفید۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی ہے۔ محمد کی بیٹی آپ کے گھر کو کسی کا محتاج نہ کرے، ایک اور آنسو کی مجھے خیرات چاہیے۔ پہلی محمد کی بیٹی سن 18 سال، سر کے بعد سفید، جب دربار سے خالی واپس آئی، جو مشکل حاجت ہو جب بھی جا کر جناب سیدہ کا ذکر کرے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا علی کے بیٹوں کا کام ہے۔ جب دربار سے خالی واپس پلٹی، سکی بیٹی سوال کر کے کہتی ہے ایتھا الضعیفہ ھذہ مسندۃ امی زہرا، ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلی ہے۔ محمد کی بیٹی رو کر کہتی ہے عالیہ مجھے پہچان، میں ضعیفہ نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے ماں ابھی تو ایک دربار گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، میں زینب قاتلوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جاؤں گی۔ عالیہ کے ایام ہے،
تائید نہیں کرنا، محمد کی بیٹی تیرے اور میرے حق میں دعا کر کے جائے، جس بندے کو اللہ نے ہاتھ علم کا صدقہ دیا ہے، ایک دفعہ سر میں مارے، علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے اماں ابھی تو ایک دربار گئی ہے، میں حسین کے قتل کے بعد دربار جاؤں گی، میں عباس کی موت دیکھ کے بعد دربار جاؤں گی، اماں اکیلی دربار نہیں جاؤں گی، میرے سامنے حسین کا قاتل ہوگا، میرے سامنے اکبر کا قاتل ہوگا، اماں شمر عجب انداز میں پیش ہوگا، اصغر کا قاتل ہاتھ میں اصغر کا سر، واللہ تیرا ماتم قبول کرے، اکبر کا قاتل ہاتھ میں اکبر کا سر ہوگا، اماں میں دیکھ رہی ہوگی جو میرے حسین بھائی کا قاتل ہے، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا، جو آزادار بزرگ ہے اور جو سید ہے، میں ان سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتے ہوئے، علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے اماں شمر عجب انداز میں، بابا محسن شاہ جی مجھے معاف کرنا، عجب انداز میں آئے گا، اماں اس کے ایک ہاتھ میں میرے حسین کا سر ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میں زینب کی جالار۔ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔